اونٹنی کا دودھ قیمتی فوائد کا حامل اونٹنی کا دودھ جو بہترین غذا بھی ہے، دوا بھی ہے اور ساتھ ہی شفا بھی۔ بکری کے دودھ کی خاصیت الگ، بھینس کے دودھ کی خاصیت الگ، گائے کے دودھ کے لیے دراصل ہم شہری لوگ شہر کے ہمہ ہمی میں اپنے اسلاف کی بہت سی باتوں کو نظر انداز کر بیٹھے ہیں، اس لیے نئی چیز کو قبول کرنے میں ہمارا ذہن کچھ وقت لے لیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طبی اعتبار سے اونٹنی کا دودھ بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی ساخت پر غور کرنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی تاکید ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو کہ صحرا کے سخت ترین موسم میں بھی کئی دن بغیر کھائے پیے گزارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کو کوہان جو ٹھوس چربی سے بھرے ہوتے ہیں، قحط اور خشک سالی کے موسم میں بھی اپنی اس چربی سے دودھ کی پیداواری صلاحیت برقرار رکھتے ہیں۔ اور یہ حیرت انگیز بات ہے، شدید خشک سالی کے دوران جب پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے تب اس کے دودھ میں ایسی حیرت انگیز کیمیائی تبدیلیاں آتی ہے جو وہاں بسنے والے افراد کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کا کام آتی ہے۔ مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سائنس کی ہر تحقیق حتمی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اصلاح کی گنجائش ہے۔ ہم چونکہ نعمت ربانی کو بیان کر رہے ہیں تو اس کے تحت جہاں جہاں سے ہمیں مفید معلومات میسر آئی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اونٹ صحرا کی شدید گرمی میں اپنے جسم میں پانی کا ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ پانی عمل تبخیر کے ذریعے کم سے کم اس کے جسم سے خارج ہوتا ہے۔ جب اونٹ کو پانی کی کمی کا سامنا ہوتا ہے اس وقت بھی اس کے دودھ میں پانی کی خاصی مقدار خارج ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمکیات جیسے کہ سوڈیم کلورائڈ کی مقدار دودھ میں 10 ملی ایکویلنٹ فی لیٹر سے بڑھ کر 23 ملی ایکویلنٹ فی لیٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ نمک انسان کی جسمانی ضروریات کے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور پر صحرا جہاں پر گرمی کی وجہ سے پسینے کا اخراج زیادہ ہو۔ پسینے کے ساتھ ساتھ سوڈیم کلورائڈ بھی ہمارے جسم سے خارج ہوتا ہے۔ نمکیات کی یہ کمی ہمارے جسم میں کئی بیماریوں کا موجب بن سکتی ہے، تو اس صورتحال میں اونٹنی کا دودھ استعمال کر کے سوڈیم کلورائڈ کی کمی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اونٹنی کے دودھ میں وٹامن سی کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے، جبکہ یہ وٹامن گرمی اور خشکی سالی کے دنوں میں اونٹ کے دودھ میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ وٹامن سی قوت مدافعت کو بہترین کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ شدید گرمی کے موسم میں وٹامن سی دھوپ کی حدت اور لو لگنے سے بھی بچاتا ہے۔ اونٹنی کے دودھ میں وٹامن سی 23 ملی گرام فی لیٹر ہوتا ہے۔ اونٹنی کے دودھ میں وٹامن، نمکیات، پروٹین اور چکنائی کی ایک خاصی مقدار موجود ہوتی ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بھی اونٹنی کا دودھ قدرت کی جانب سے عطا کردہ کسی انمول تحفے سے کم نہیں، کیونکہ اس میں انسولین کی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے جو گائے کے دودھ کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ انسولین ایک ہارمون ہے جو ذیابیطس کے مریضوں میں کم مقدار میں بنتا ہے اور انہیں یہ ہارمون دوائیوں کی شکل میں لینا پڑتا ہے۔ ذیابیطس کے ان مریضوں میں اونٹنی کے دودھ کا استعمال ایک شافی علاج کے طور پر حقصیر ہے۔ زمانہ قدیم سے ہندوستان میں ویدک طریقہ علاج کے طور پر اونٹنی کا دودھ یرخان، اتحال تلی یعنی کہ سپلینومیگالی، ٹی بی، دمہ اور بواسیر کے امراض کے علاج میں ادویاتی طور پر استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ اونٹنی کے دودھ میں پائے جانے والے ایسے اجزاء میں بھی ہوتے ہیں جو یرخان کے مریضوں میں جگر کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے بہت مفید ہے۔ یرخان اور جگر کے کینسر کی حالت میں جگر کی فعالی حالت بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اونٹنی کا دودھ جگر کی نشو و نما اور اس کو کارآمد بنانے میں مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اونٹنی کے دودھ میں کولیسٹرول کی بھی ایک مناسب مقدار پائی جاتی ہے جو کہ دل کے امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے غذائی متبادل ہے۔ انٹرنیٹ پر موجود دودھ کے متعلق معلومات کے حوالے سے جب پڑھنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ ہالینڈ میں ماہرین تحقیقات کر رہے تھے کہ تاریخی طور پر فائدہ مند سمجھا جانے والا اونٹنی کا دودھ کیا واقعی کئی بیماریوں سے لڑنے کی تاثیر رکھتا ہے۔ مصر میں جزیرہ نما سینائی کے بدو زمانے قدیم سے یقین رکھتے ہیں کہ اونٹنی کا دودھ تقریباً تمام اندرونی بیماریوں کا علاج ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس دودھ میں جسم میں موجود بیکٹیریا ختم کرنے کی صلاحیت ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک و زراعت کی ایک رپورٹ کے مطابق روس اور قزاقستان میں اکثر ڈاکٹر اونٹنی کا دودھ کئی مریضوں کے علاج کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ ہندوستان میں اونٹنی کا دودھ یرخان، ٹی بی، دمہ، خون کی کمی اور بواسیر کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ان علاقوں میں جہاں اونٹنی کا دودھ خوراک کا باقاعدہ طور پر استعمال ہو وہاں کے لوگوں میں ذیابیطس کی شرح یعنی شوگر کی شرح کم پائی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک و زراعت FAO کے مطابق اونٹنی کے دودھ میں وٹامن سی کی مقدار 3 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یہ فولاد، ایسڈ فیٹی انسٹریٹڈ اور وٹامن B، C کے بھی بھرپور ہوتا ہے۔ چوٹی کے غذائی ماہرین اس بات پر متفق ہے کہ اونٹنی کے دودھ کے غیر معمولی فوائد ہیں۔ بہت سے تاجروں کا ماننا ہے کہ اونٹنی کا دودھ سونے جیسی قدر و قیمت کا حامل ہے۔ اسی طرح سے ابھی آئی ایک ریسرچ کے مطابق
ईरान की तेहरान यूनिवर्सिटी ने यह बात भी जाहिर की है कि ऊँटनी का दूध कोरोना के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। कोरोना के मरीजों को कोरोना से लड़ने के लिए कोविड के खिलाफ जो इम्यूनिटी की दरकार होती है, उस इम्यूनिटी को देने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद जो है ऊँटनी का दूध साबित हुआ है। ऊँटनी की दूध की एक सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि ऊँटनी का दूध बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और इसमें कीड़े आ जाते हैं। इसी तरीक़ेकार को देखते हुए हमने ऊँटनी के दूध में मौजूद पानी को दूध से अलग किया और उसका पाउडर तैयार किया। ये इतना आसान तरीका है कि हिंदुस्तान नहीं, सारी दुनिया में जहाँ जहाँ कहीं पर ऊँट का नामो निशान भी ना हो, वो भी लोग अब ऊँटनी के दूध का इस्तेमाल कुछ यूँ कर सकते हैं कि इसके पाउडर को जब आप नीम गर्म पानी में मिलाएंगे तो वो फ़ौरन दूध बन जाएगा और ये दूध आपको बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखेगा।